فیصل آباد ڈویژن میں الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل، پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کی تربیتی عمل مکمل ہونے پر کل الیکشن مینجمنٹ سسٹم کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ تربیتی عمل میں شامل نہ ہونے والے 8 ملازمین کے خلاف ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر عبداللہ خرم نیازی نے محکمانہ کارروائی کی ہدایت کر دی۔ عام انتخابات امیدواروں کو الیکشن ضابطہ اخلاق بارے آگاہی دینے کے لیے سیشن، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر محمد آصف رضا، ڈی پی او عبداللہ احمد، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ناصر مقصود بھی شریک۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران کو آگاہی دی گئی۔ چنیوٹ میں الیکشن قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ڈاکٹر سہیل طارق نے امیدوار مولانا عبدالقادر چنیوٹی، سید عنایت علی شاہ، عمران علی نیکوکارہ کو وارننگ نوٹس جاری کر دیے۔ طوبہ میں عام انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، پولنگ کا سامان ریٹرننگ افسران کے حوالے کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے 3 اور صوبائی اسمبلی کے 6 حلقوں میں انتخابات ہوں گے۔ نیوز نائٹ ٹیم سروے کے لیے فیصل آباد کے حلقے میں پہنچ گئی۔ این اے 103 میں عوامی رائے لی گئی۔ پی پی 117، پی پی 118 کی عوام سے بھی ان کے پسندیدہ امیدواروں بارے پوچھا گیا۔ پی پی 117 میں لیگی خواجہ رضوان کی اپوزیشن مضبوط۔ بڑے انتخابی دنگل سے پہلے نون لیگ فیصل آباد میں بڑا سیاسی پاور شو کرنے کے لیے پرعزم۔ سٹی قیادت نے ڈپٹی کمشنر آفس میں جلسے کے اجازت کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ عظیم الشان جلسے کرنے کا دعویٰ بھی دائر کر دیا۔ تانیہ والا میں استحکام پاکستان پارٹی کے این ای 97 سے امیدوار ہمایوں اختر خان کو بڑی کامیابی مل گئی۔ امیدوار احسن ریاض فتیانہ الیکشن سے دستبردار، ہمایوں اختر کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا۔ این ای 102 سے امیدوار چنگیز خان کاکڑ، پی پی 115 امیدوار شیخ شاہ جاوید اور پی پی 116 امیدوار ملک اسماعیل سیلا کو بڑی حمایت مل گئی۔ تینوں امیدواروں کی سندر شریف میں سجادہ نشین سید حبیب عرفانی سے ملاقات۔ حبیب عرفانی نے ویڈیو پیغام میں اپنے موقدین کو تینوں امیدواروں کی ووٹ اور سپورٹ کرنے کا کہہ دیا۔ پی پی 108 میں امیدوار رانا آفتاب احمد کی حلقے میں انتخابی مہم جاری۔ عوامی رابطے کے بعد جلسوں کا آغاز کر دیا گیا۔ چک 75 سوہل اور چک 81 پنڈوری میں بڑی سپورٹ مل گئی۔ اہم دھڑوں نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ جنگ میں حلقہ پی پی 127 سے امیدوار مولانا مسرور نواز کی انتخابی مہم جاری۔ بستی عبداللہ جنگ سٹی نے مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ مسرور نواز نے کہا، صحت، تعلیم اور سڑکوں کے مسائل حل کر کے عوام کی آواز بنیں گے۔ چنیوٹ کے محلہ عالی عیدگاہ اور مسکین پورہ میں مختلف برادریوں کے سینکڑوں افراد نے پیپلز پارٹی کے امیدواروں سید عنایت علی شاہ اور سید کلیم علی امیر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ زرگر، کھوکر، لکسیر، مینگل، پٹونا، بلوچ، ماچھی اور وسیع برادری نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ فیصل آباد کے حلقہ پی پی 113 سے آزاد امیدوار مزمل سرور ڈوگر کی الیکشن مہم۔ ڈوڈی والا، مدینہ ٹاؤن، منصور آباد اور دیگر علاقوں سے مختلف دھڑوں نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ چنیوٹ میں این اے 94 سے آزاد امیدوار علی رضا ایڈوکیٹ الیکشن سے دستبردار۔ مہر خالد آرائیں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کہا، مہر خالد آرائیں کی کامیابی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس، ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا معیار مد نظر رکھتے ہوئے پروجیکٹس جلد مکمل کرنے کا حکم۔ فیصل آباد عبداللہ پور کی تکمیل کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایات۔ فیصل آباد میں سیف سٹی اور ایلائڈ اسپتال میں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کی کاوش، جنگ میں آرٹس کونسل کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ عارضی طور پر آرٹ گیلری میں دفتر قائم کر دیا گیا۔ آئندہ مالی سال میں الگ عمارت قائم کی جائے گی۔ معروف ادیب ڈاکٹر محسن مگھیانہ کا اظہار تشکر۔ فیصل آباد ڈویژن میں اسکول ایجوکیشن کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز جاری۔ فیصل آباد کی 2 اسکول ایجوکیشن کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 60 لاکھ، ٹوبہ کی 14 اسکیموں کے لیے 3 کروڑ 7 لاکھ، جنگ کی ایک اسکیم کے لیے 30 لاکھ اور چنیوٹ کی 4 اسکیموں کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ جاری۔ محکمہ خزانہ نے فنڈز جاری کر دیے۔
فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی 6000 سیٹیں پہلے سے خالی، مزید 2000 کے قریب اساتذہ الیکشن ٹریننگ میں مصروف۔ میٹرک کے بچوں کے لیے امتحانات کی تیاریاں مشکل ہو گئی، سربراہان ادارے بھی رزلٹ کے لیے پریشان، امتحانات 1 مارچ کے بجائے اپریل میں لینے کا مطالبہ۔ میونسپل کیڈر ٹیچرز کو محکمہ تعلیم میں شفٹ کے لیے 20 سال گزر گئے، تاحال ایم سی کیڈر کی محکمانہ ترقیوں کے رولز نہ بن سکے۔ ایم سی کیڈر اساتذہ کئی سال سے ترقیوں سے محروم، محکمہ تعلیم پنجاب نے ایم سی کیڈر اساتذہ کی پروموشن کے لیے 7 رکنی کمیٹی بنا دی۔ لوکل مینوفیکچرنگ ہوتی نہیں، امپورٹ پر سینکڑوں پابندیاں، صنعتی سیکٹر کیسے ترقی کرے؟ فیصل آباد کے امپورٹرز نے حکومت سے کسٹم کے معاملات کو بینکوں سے الگ کرنے کی اپیل کر دی۔ ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس مقصود بٹ نے کہا، بینک ہمارے لیے ڈھیروں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کا کیس پکڑا گیا، چناب بورڈ نامی کمپنی نے 220 ملین روپے کی جعلی سیلز ٹیکس انوائسز جاری کی اور ریفنڈ ایڈجسٹمنٹ حاصل کی۔ ٹیکس فراڈ میں 4 دیگر کمپنیاں بھی ملوث، ایف پی آر نے تحقیقات میں ٹیکس فراڈ پکڑ لیا، چناب بورڈ کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن معطل کر دی گئی۔ فیصل آباد ڈویژن میں شعبہ صحت کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈ جاری، نصرت فتح علی خان جنرل ہسپتال سمن آباد کے لیے 1 کروڑ 73 لاکھ جاری، ڈی ایس کیو ٹوبا کے لیے 1 کروڑ 54 لاکھ، ڈی ایس کیو جھنگ کے لیے 11 کروڑ 62 لاکھ، ٹی ایچ کیو سمندری کے لیے 3 کروڑ، ٹی ایچ کیو جراوالا کے لیے 1 کروڑ 17 لاکھ جاری۔ فیصل آباد کی پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی نے الائڈ ہسپتال 1 کو 20 لاکھ مالیت کی جدید الٹرا ساؤنڈ مشینیں فراہم کر دی۔ مشین حوالگی پر صدر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی جعفر حسن مبارک سمیت دیگر عہدیداران موجود تھے۔ فیصل آباد میں الٹرا ویسٹ انجیکشن کی کمی، کارڈیالوجی میں مریضوں کی کانٹراسٹ اینجیوگرافی سست روی کا شکار ہو گئی، ہسپتال انتظامیہ مریضوں کی اینجیوگرافی کے لیے ٹائم بڑھانے لگی، دل تھامے مریض انتظار کی سولی پر لٹکے۔ چنیوٹ میں محکمہ صحت کی 3 روزہ ای پی آئی کراش پروگرام مہم ختم، بچوں کو 12 مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے گئے۔ محکمہ ایکسائز نے موٹر وہیکلز مالکان کو سہولت فراہم کر دی، ای رجسٹریشن کارڈ کے اجرا کا آغاز کر دیا گیا۔ ٹوبہ میں ایکسائز انسپیکٹر نواز منیر نے کہا، محکمے کی جانب سے رجسٹریشن کارڈ جاری ہونے میں تاخیر ہو رہی تھی، جس پر یہ انقلابی قدم اٹھایا گیا۔ بجلی کے بل ادا نہ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ، اب ڈیٹ ڈیفالٹرز بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے۔ فیسکو نے نادرا کو ریکارڈ فراہم کر دیا، فیسکو ریجن میں رننگ ڈیفالٹرز سے 27 لاکھ 92 ہزار مستقل نادہندگان سے 95 لاکھ 26 ہزار سے زائد کی ریکوری کر لی گئی۔ پنجاب فشریز نے جنگ کی آڈٹ رپورٹ ڈی جی فشریز لاہور کو جمع کروا دی، 2003 سے 2019 تک کا آڈٹ کیا گیا۔ محکمہ آڈٹ کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز فیصل آباد ڈویژن کی جانب سے تمام اعتراضات دور کرنے کے بعد رپورٹ جمع کروائی گئی۔ تیرہ رجب کو ولادت حضرت علی علیہ السلام، فیصل آباد میں نظر و نیاز کا سلسلہ جاری، اہل علاقہ مدینہ ٹاؤن مدنی مسجد کی جانب سے نیاز کا اہتمام، شہریوں کی بڑی تعداد مستفید ہوئی۔ ادھر آستانہ عالیہ یا حی و یا قیوم میں بھی کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد، جلوس بھی نکالا گیا، جلوس کی قیادت آصف میر حسن رحمانی نے کی۔ گلابی سنڈی کی روک تھام، محکمہ زراعت جنگ کے اقدامات جاری، کاٹن انسپیکٹرز نے جرننگ فیکٹریوں بارے رپورٹ اعلی حکام کو بھجوا دی، فیکٹریوں میں گلابی سنڈی کی روک تھام کے لیے اقدامات مکمل کر لیے گئے، کاشتکاروں کو آگاہی دینے کے لیے اجلاس منعقد۔